بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لغات القرآن اور مروجہ تراجم والی لغت کے درمیان میں تطبیق مطابقت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو قرآنی مفردات ہیں ان کے معنی کا تعین سے حرفی مادہ جو ہیں ان کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے کی ہمارے پاس آیت نمبر 11 سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے، یہاں پر 4 مفردات ہیں، یعنی قیل، قاف واو لام، قالو قاف واو لام، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ہے تفسدو فے سین دال، اور تیسرا ہے الارض الف رے زواد، اور چوتھا ہے مصلحون سواد لام ہے۔ اب اس میں قیلا یا قالو اور تفسدو اور مصلحون، یہ ہم اس کی ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں اور اس کو تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں، تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر صرف ایک مفرد ہے جس کے معنی کا تعین جو ہے ہم سے حرفی مادہ یعنی اس کے مادے سے کریں گے، اور وہ ہے الارض الف رے زواد۔ اس کا معنی ہے، جو مروجہ تراجم والی لغت ہے اس میں تو زمین لیا گیا ہے، اور ترجمے میں بھی آپ دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے تو، لیکن لغات القرآن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مروجہ تراجم والی لغت جو ہے اس نے محدود دائرے میں معنی پیش کیے ہیں، اور لغات القرآن نے اسی محدود دائرے کو وسعت دے دی ہے، یعنی اس دائرے کو وسیع کر دیا ہے، باقی معنی ایک ہی ہیں، دونوں میں تطبیق پائی جاتی ہے، دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ زمین یعنی ہر وہ چیز جو نیچے ہو۔ اچھا، زمین جو ہے وہ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے زمین کہلاتی ہے۔ انسانی معاش کا بنیادی ذریعہ ارض زمین ہے، یعنی زمین جو ہے وہی ہے ہمارے معاش کا ذریعہ، ہر چیز زمین سے ہی نکلتی ہے، اس لیے ارض خوشحالی اور شادابی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا منکسر المزاج یا مطیع یا فرما بردار ہو جانے کو بھی ارض کہتے ہیں۔ ارض کے معنی انسان کی معاشی زندگی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لغات القرآن نے ارض کو کے معنوں کو وسعت خود سے نہیں دی، یہ تو قدیم لغات جو ہیں وہیں سے یہ بات انہوں نے لے کر لکھی ہے، خود سے اپنے طور پر نہیں لکھ دی کہ ایسا ہے، بلکہ جو عربی کی قدیم لغات ہیں، جو مستند لغات ہیں، انہی سے یہ معنی لیے گئے ہیں کہ اس میں ایسا بھی آیا ہے۔ تو زمین کے یہ معنی انہی لغات میں آئے ہیں۔ اب مروجہ تراجم والی لغت نے ان معنی کو نہیں لیا، انہیں چھوڑ دیا۔ لغات القرآن نے اس معنی کو لیا ہے جو قدیم لغات ہیں، جو مستند لغات ہیں عربی کی۔ تو ترجمہ مولانا وحید الدین کا پیش کرتا ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی یہ قیل قالو یہاں پر آ گیا، جب ان سے کہا جاتا ہے، اس کا استعمال ہو گیا، اس کے معنی کا استعمال ہوا یہاں پر کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو یہاں پہ زمین اور تفسدو دونوں کا استعمال ہو گیا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مصلحون کا استعمال ہو گیا کہ اصلاح کرنے والے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کو کھولا نہیں گیا، بلکہ مصلحین کا اصلاح ہی ترجمہ کر دیا گیا ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھولا گیا، جیسا عربی میں ہے اس کا ویسے ہی اردو میں لفظ لے لیا گیا ہے، یعنی مصلحون تو انہوں نے اصلاح لے لیا ہے، اس کو کھولا نہیں ہے، اس کو سمجھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مفہوم میں کیا آتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، وہی قیلا اور قالو کا ترجمہ یہاں پر ہو گیا یا مفہوم بیان کر دیا گیا کہ ناہمواریاں پیدا کر کے معاشرے کے نظام کو تباہ مت کرو۔
اب یہاں پر یہ جو تف سے دو ہے، اس کو کھول کر اس کی تفصیل اس کا پورا مفہوم بتایا ہے کہ یہ جو تف سے دو ہے، فساد ہے، یہ در حقیقت زمین کے اندر ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے معاشرے میں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ جو زمین ہے، الارض ہے، اس کو معاشرے کا نظام، اس کا مفہوم جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ یہ دراصل الارض سے مراد معاشرے کا نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ تفصیل بتائی اور مفہوم بتایا، دوسرا یہ بتایا کہ یہ جو لا تفسدوا ہے، فساد ہے، یہ در حقیقت اس معاشرے کے نظام میں ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ نہایت ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو بگاڑتے کب ہیں، ہم تو اسے سنوارنے والے مصلحین ہیں۔ اب یہاں پر مصلحین یعنی مصلحون جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا مصلحین، اور اس کی تفصیل یا اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ بتایا کہ یہ بگاڑنے اور مطلب ہے کہ بگاڑ پیدا نہ کیا جائے اور سنوارا جائے۔ تو یہاں پر تضاد میں ایک بات کہہ دی، پہلے بات بیان کی بگاڑنے کی اور اس کے بعد سنوارنے کی، یعنی بگڑی ہوئی کوئی چیز ہو اس کو سنوارا جائے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مصلحون یا اصلاح یا مصلحین۔ تو یعنی بگاڑ ہو اور اس کے بعد اس میں سنوار پیدا کیا جائے۔ تو یہ بھی اس کا ایک مفہوم بتایا یا اس کی مفہوم بتایا، کھول کر بات بتائی کہ یہ کیا ہے۔ یاد رکھو یہی لوگ تباہ کاریاں اور ناہمواریاں پیدا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر پھر ایک مرتبہ اور جو ہے لا تفسدوا یعنی فساد کا جو ہے بتایا کہ یہ تباہ کاریاں کرنا معاشرے کے نظام کے اندر، اور معاشرے کے نظام کے اندر ناہمواریاں پیدا کرنا، یہ ہوتا ہے فساد۔ یعنی اس کا مفہوم بتایا پورا کھول کر بڑی وضاحت سے، اور آگے اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، ان کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ اس لیے کہ جن کی اپنی داخلی زندگی میں ہمواریاں نہ ہوں وہ معاشرے میں کس طرح ہمواریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اس کی ذہنی کیفیت کا بھی بتایا کہ در حقیقت خود انسان جو ہے وہ ڈسٹرب مائنڈ ہو اور متذبذب شخصیت کا مالک ہو، تو پھر وہ معاشرے میں کیسے وہ ہمواریاں پیدا کرے گا۔ اس کی اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں کچھ نہیں ہے، ہمواریاں نہیں ہیں، تو وہ باقی اور جگہ کیا ہمواریاں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر ایک پی وی سی کی ٹیپ چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ مشاہدہ کبھی کریں تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ جو ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو مزید کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ لپیٹ دیا جائے یا اس طرح سے کوئی اس پر ربر بینڈ چڑھا دیا جائے تاکہ یہ مزید نہ نکلے۔ لیکن آپ اگر مشاہدہ کریں، غور کریں، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو وہ جو ٹیپ ہوتی ہے پی وی سی کی جو موٹر سائیکل کے ہینڈل پر لگی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑی سی کھل گئی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کھینچ کے توڑ دیتے ہیں اور مزید اس کو توڑتے ہیں، حالانکہ مزید کھینچنے سے تو ٹوٹ جائے گا اور وہ مزید کھلے گا، تو وہ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ نفسیات کا آپ جو ہے نا یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہمارے ارد گرد یہ نظر آتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو توڑ دیتے ہیں، یا مطلب ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ اصلاح پیدا کرنے کی بجائے، اس کو صحیح کرنے کی بجائے اس کو کھینچ کے توڑتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نفسیات ہے۔ اچھا، اس سے کبھی آپ پوچھیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تو اس کو توڑ دیا، تو وہ آپ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ میں نے اس کو توڑا ہے یا میں نے یہ پی وی سی کی ٹیپ جو ہے اس کو موٹر سائیکل کے ہونڈا کے اس پہ نقصان کیا ہے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ نہیں میں تو اس کو صحیح کر رہا ہوں، یہ الگ سے نظر آ رہا تھا تو میں نے اس کو کھینچ کے توڑ دیا۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہے۔ تو آگے میں ایک آپ کو آج بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں فلاں عامل کے پاس گیا تھا اور میرے پاؤں کا شدید درد تھا، وہ دور ہو گیا۔ تو بظاہر وہ تو یہ درست بات کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے، واقعی ان کا درد دور ہو گیا ہوتا ہے، لیکن یہ درد دور کیسے ہوا ہوتا ہے، وہ کیا بات ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہوتی ہے، بات کیا ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اچھا کہیں آپ نے مختلف میری عمر کے لوگوں میں تو نہیں لیکن نوجوانوں میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر کہ وہ جاب کرتے ہیں یا کہیں کاروبار کرتے ہیں تو بزنس کولیگ ہوتے ہیں، یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو وہ جو ہے کبھی پریشان ہوتے ہیں، اور وہ ایک کیفیت ہوتی ہے ان کے اندر، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں سے یا کاروباری کولیگ سے یا جو کولیگ ملازمت کے دوران ہوتے ہیں
تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کوئی بات ٹینشن ہوتا ہے ان کے درمیان میں، تو وہ ایک نفسیاتی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ ہی اپنے تئیں ہی وہ جو ہے نا سوال کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. جیسے میں جاؤں گا اور وہ یہ کہے گا تو میں اس کو یہ جواب دوں گا، اور وہ یہ کہے گا تو اس کو میں یہ جواب دوں گا، وہ یہ کہے گا تو میں اس کو یہ جواب دوں گا. تو وہ ایک جنگ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی اندر ہی سامنے والے کو نہیں پتہ ہوتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو یہ خود ہی اپنے آپ کو اپنے آپ سوال بھی بناتا ہے، خود ہی اپنے آپ جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے، اور اس کے ذہن میں تصور جو ہے اس دوست کا ہوتا ہے یا کاروباری کولیگ یا کا ہوتا ہے، تو وہ اس کو سوال بھی کر رہا ہوتا ہے اور جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کا یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا 1 آدھ منٹ شاید آگے پیچھے. تو دنیا میں انسان کو ذہنی اور اعصابی غلام بنانے کے 2 طریقے ہیں. اچھا، غلام یا مریض کہ دل میں اپنی عقیدت کے چشموں کو جاری کر دیا جائے. یعنی یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں اپنی عقیدت کے چشمے کو جاری کر دیتے ہیں مریض کو غلام بنانے میں. یہ بس یہ ایک بہت ہی یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں. دوسری شکل یہ ہے، دوسری صورت یہ جو میں نے آپ کو نوجوانوں کی بات بتائی تھی کاروبار میں یا ملازمت میں، یا پھر اس کے غصے اور نفرت کے نتیجے میں، اس کے غصے یا نفرت کے نتیجے میں ہونے والے اس کے ہر حملے کو بے نتیجہ اور بے اثر کر دیا جائے. یعنی جیسے سیٹھ ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے یا دوسرا دوست ہوتا ہے، تو یا جو بھی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ جو جس کو غصہ آ رہا ہے اور جس کو نفرت ہے اس سے، تو وہ اس کی دوسرے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس غصے یا نفرت کے نتیجے میں یہ جو بھی حملہ کرنا چاہے مجھ پر، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس حملے کو بے اثر کر دیا جائے. تو جب بے اثر کر دیا جاتا ہے تو وہ اس پہلے والے شخص کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آگے میں بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے خوف کی جڑوں کو اس کے اندر مضبوط کر دیا جائے. یعنی وہ جو حملہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو کامیاب ہوتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے اندر، اس مریض کے اندر یا اس غلام کے اندر جو ہے وہ دوسرے انسانوں کا خوف جو ہے اس کی جڑوں کو اس کے اندر مضبوط کر دے. اچھا، سیاست اور حکومت کا خوف بھی در حقیقت دوسرے انسانوں کے خوف جیسا ہی ہے اور یہی کہلاتا ہے. کسی شخصیت کی حدود نہ آشنا عقیدت مندی ہو یا اس شخصیت کا خوف ہو حدود نہ آشنا، دونوں کا نتیجہ ہیبت ہوتا ہے. ہیبت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی دونوں صورتوں میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس ہیبت کے نتیجے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. کمزور اعصاب سے عامل فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی جب آپ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ کا دوست ہو جو آپ پر اٹیک کر رہا ہے یا آپ کا جاب کر رہے ہیں یا کہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں، تو جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یہ اس کے لیے تو بہت سونے پر سہاگا ہوتا ہے. تو مریض کے کمزور اعصاب اس عامل کے لیے یا اس شخص کے لیے تیل اور گیس کے کنویں کی مانند ہوتے ہیں. سیاست ہو، سیادت ہو، معاشی میدان ہو اور مذہب میں بھی، مذہبی پیشوائیت کے یہاں بھی، یہ سب کھلاڑی ہوتے ہیں. تو یہ ان سب کا ایک جن ہوتا ہے اور اس جن کا یہی حربہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ جن کوئی خارجی مخلوق نہیں ہوتی بلکہ یہ خارجی دنیا اور خود انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنی قوتوں کو خود ہی برباد کر دیتے ہیں. تو یہ جو چھپی ہوئی قوتیں ہوتی ہیں، اس قوت کا راز اور اس کا کمال فقط انسان کی قوت ارادی ہے. یعنی یہ جو جن ہے، یہ جو خارجی مخلوق نہیں ہے بلکہ خارجی دنیا اور خود انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں. اس قوت کا راز اور اس کا کمال فقط انسان کی قوت ارادی ہے. تو اسی کے ذریعے سے وہ کمالات دکھلاتا ہے. اب وہ چاہے عامل ہو، چاہے وہ آپ کے کولیگ ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ ایک تھوڑی سی بات تھی جسے آپ کے سامنے پیش کرا تھا. انشاءاللہ اس پر پوسٹ بھی میں لکھوں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.